جناب آئیں آئیں، کیا حال ہے بھائی؟ فٹ سارا کام جو ہے نا وہ جنزی کو کرنا پڑتا ہر ہے. وقت روتا ملینیل آ کے بس بیٹھ جاتا ہے کہ بس ٹھیک ہے. کبھی تو خوش ہوا کر، کبھی ابھی تو اچھا تانا کس نے دیا؟ آئیں آئیں سر بیٹھیں. تو یار ایک تو ویلکم کر رہا ہوں آپ کو. یہ جو طنزیہ ویلکم تھا نا، یہ بندہ پتہ ہے کس طریقے سے طیب یہ ذرا اسٹوڈیو کی چابی لینا، میں آتا ہوں. یہ جاتا ہے ادھر ذرا کرنے، نیچر کال اس کے بعد بتا دو. نیچر یہ کال کون سی نیچر کال ہوتی ہے؟ یہ کیا ہے کرنے؟ بہرحال میں اوپر آتا ہوں، لائٹس لگاتا ہوں، کیمراز لگاتا ہوں. وہ تو آپ کی سائڈ ہی لیتے ہیں. بہرحال میں کیمراز لگاتا ہوں، فریم سیٹ کرتا ہوں، سب کچھ. یہ آ کے یوں بیٹھتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں بیسکلی یہ بس کہنا اور چاہ کچھ رہا بھی ہے. نہیں. یہ اس پر دیکھیں، ہر چیز کا دو ایک کہتے ہیں نا کہ اینگلز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، میری سائڈ کی سٹوری یہ بیسکلی آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ مجھے یہ سب کچھ آتا ہے، اس کو نہیں آتا. ٹھیک ہے، مجھے لائٹس لگانا آتی ہیں، کیمرہ سیٹ اپ کرنا آتا ہے، یہ وہ. بیسکلی یہ آپ کو مجھے جتا رہا ہے. اور یہی جنزی کا سب سے ہر وقت روتے رہتے ہیں. دھوپ کیوں ہے، بارش کیوں ہے یار، سردی کیوں، ہوا کیوں. یار وہ دھوپ والا تو سچ میں مسئلہ ہے نا. الرجی ہے بھائی، دھوپ سے تو دھوپ سے الرجی ہے. سوچو ایلین ہو کر جادو کو دھوپ سے انرجی ملتی تھی، اس کو دھوپ سے اسکن برن ہوتی ہے، اسکن برن ہوتی ہے، اسکن برن ہوتی ہے. او مائی گاڈ. تم وہ پہن کر آیا کرو نا، رین کوٹ. ہاں یار اس میں ہوا نہیں آتی، بندہ جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے. دیکھو اب ہوا نہیں آتی، اسے ہوا بھی چاہیے. اصل میں یہ لوگ نا وہ بہت زیادہ تھے، کمپرومائزنگ بہت زیادہ تھے. وی ڈونٹ وی آر کمپرومائز. گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. تو اچھا اس طریقے سے آج اس طریقے سے آج اس طریقے سے میں لایا ہوں اپنی لسٹ. یہ لوگ اتنا کمپرومائز کرتے ہیں، اتنا ہر چیز میں کمپرومائز، ہر چیز میں. وی ڈونٹ کمپرومائز بھائی. ہم کہتے ہیں تو خود ہی کمپرومائز ہو. نہیں بھائی، ہم کسی چیز میں کمپرومائز نہیں کرتے. کھولو لسٹ. یار سب سے پہلی بات یہ، تم نے شکتیمان دیکھے؟ اچھا مجھے شکتیمان مجھے ہوا سے یاد ہے. وہ مجھے شکتیمان کا تب تک نہیں پتا تھا جب تک اس کا بھی ایک نیو نا ٹریلر نہیں نکلا تھا. شکتیمان کا نیا ٹریلر آ گیا بھائی؟ اس کی مووی بننے لگی تھی، پھر بننے لگی تھی یا بن رہی ہے؟ ایک ملینیل ہی تھا، اس کا نام ہے مکیش کھنہ صاحب. وہ پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا ہی نہیں ہوگا، سمجھتا وہ ہے. جنریشن ایکس ہے. جو بھی ہے بھائی وہ مر جانا چاہیے. وہ پتہ ہے اپنے آپ کو کسی کو بھی مرنا نہیں چاہیے. اچھا نہیں مرنا چاہیے، شکتیمان کا کریکٹر چھوڑ دینا چاہیے اسے. اس بندے نے اتنا بڑا بھنڈ مارا ہے کہ پہلے ٹریلر آیا، سب کچھ آیا، اسٹوڈیو نے پیسے انویسٹ کیے، ٹریلر بنایا، سب کچھ آیا. اٹ واز اے کانسیپٹ ٹریلر کہ اس کا سوٹ ریویل کیا تھا انہوں نے. انڈینز نے بڑی ہائپ بنائی، یار ہماری بڑی نیکسٹ مووی آ رہی ہے، سپر مین کو ٹکر دے گی یہ وہ کریکٹر بیچ میں آ گیا، کہتا ہے کہ میں اس کو پلے کروں گا. ہی از ان لائک 70s آئی گیس. ابھی بھی کہہ رہا ہے کہ میں پلے کروں گا، ورنہ میں یہ مووی ہی نہیں بننے دوں گا. سچ اے لوزر. گیٹ اے لائف برو. یار شکتیمان دیکھ کر یہ سمے رینا نے وہ اسٹل لائف میں اس کو رگڑا تھا نا. اچھا ابھی سمے رینا کی بات اگر کھلی ہے تو اگر آپ لوگوں نے کپل شرما کا شو دیکھا ہو ریسنٹلی، میں نے دیکھا، اس میں ایسا لگا کہ ایک سنیل پال کو اور رنویر الہوادیہ کو فیلڈنگ سیٹ کر کے بلایا، اسپیشلی سنیل پال کی. یار اس کی جو کی ہے، مطلب میں نے کبھی کپل شرما کا شو دیکھا نہیں ہے، بٹ اٹ واز ویری سیٹسفائنگ فار می. ہاں میں نے وہ وہاں تک دیکھا تھا جہاں تک ان کا وہ کوئز نہیں شروع ہوتا، جب وہ کپل ایک اور کریکٹر لے لیتا ہے. وہاں تک ٹھیک تھا، مطلب وہ میں سمے کے لیے گیا تھا. میں سمے کے لیے گیا تھا. سیم بات. وہ جو ہنسا رہا تھا نا، وہ مزہ آ رہا تھا. وہ اس طرح کے جوکس کبھی بھی کپل شرما شو میں نہیں ہوئے جس طرح کے جوکس وہ کشمیریوں کو تو گھر سے نکالا ہی جاتا ہے پھر. یار وہ اس کا ایکسنٹ جو ہے نا، وہ مین وہ گیم کریزی ہو گیا بھائی، کریزی. اچھا مزے کی بات یہ کہ اس کو جب بلایا تو سنیل، اس کی سمے رینا کی پہلے بھی شکل ایسی تھی سنیل پال کے آنے پہ کہ یار اس کو اچھا بڑے مزے سے اس کو یوں ہک کر کے لے رہا ہوں نا. پھر اس چیز سے پتہ ہے کیا ریئلائز ہوتا ہے، جس کو میں پھر جینزی سے بھی ریلیٹ کروں گا آ گیا اس پہ. ٹھیک ہے کہ ناؤ وی آر ویری ایکسپریسو، وی ڈونٹ یوز ٹو بی دیٹ ایکسپریسو. مطلب کسی کو کس چیز سے اگر پرابلم ہے تو ہم اس چیز کو بڑا چھپا کے رکھتے ہیں. ہم تو بولتے ہیں یہ چیز میں اپنی بہت بہت بڑا پرابلم اپنا پرسنالٹی میں سمجھتا ہوں ابھی بھی، کہ آئی ایم ناٹ دیٹ ایکسپریسو. ٹھیک ہے، یہ اصل میں ہم لوگوں پہ جو ظلم ہوئے ہیں وہ اس کو دیکھ کے کہ بڑے ہوئے ہیں بیچارے کمپرومائز کر کے. ایک ہوتا ہے نا عبرت کا نشان، تو ہم ان کے لیے بیسکلی عبرت کے نشان ہے ہمارے لیے کہ بھائی ان جیسا نہیں بننا، ایٹ لیسٹ ان کو اپنے جیسا. اور بن گئے ہیں بھائی. جتنے کارپوریٹ میں مینیجرز تھے، جتنے اپر ہرارکی تھی، وہ سب نے مان لیا کہ یار جس طریقے سے جن زی کام کرتا ہے نا وہ بہترین ہے. ریزلٹس بھی لا کے دیتا ہے، ٹائم بھی کم لیتا ہے، ایفیشینٹ بھی زیادہ ہے، ریسورسز بھی نہیں یوز کرتا. جو ملینیلز ہیں ان کا فائدہ، ہر ملینیل کا میں نہیں کہوں گا کیونکہ میں بڑے کہتے ہیں نا ڈرائی قسم کے ملینیلز کو بھی جانتا ہوں کہ
ملینیلس بیسکلی, میں اپنی بات کروں, مجھے پتہ ہے یہ اشارے کر رہا ہے, ٹیڑھی نظر مجھے نظر آ رہی ہے کہ میں اڈاپٹ کرتا ہوں پھر بھی کچھ نہ کچھ چیزیں, جیسے ایکسپریسو ہونا وہ بڑا انکمفرٹیبل ہوتا ہے میرے لیے, سیریسلی بتاؤں آپ لوگوں کو, بٹ وہ مزہ بھی بڑا آتا ہے اس چیز میں, ایک نیا ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ یار لائف میں نے کس طرح گزاری ہے. ہاں, دم گھٹ گھٹ کے, ٹھیک ہے, میں دم گھٹکو گانا بھی ہے بیسکلی. ہاں سنا ہے میں نے, سنا ہے. اصل میں ابھی جیسے دھوپ کی بات کر رہا تھا, اب اس کو کوئی مسئلہ ہوگا بھی نا, یہ بتائے گا نہیں کلو میٹر دھوپ میں چل لے گا, بھائی مجھے الرجی ہے, میں کہوں گا, میں ایگزامپل دے رہا ہوں, سارا دن کمپیوٹر اور موبائلوں پر کھیل کھیل کر ان کی داڑھی مونچھیں آئی ہیں. ہم لوگوں نے کرکٹ کھیلا ہے, ہم لوگوں نے اچھا کیا ڈفرنس بنا, کیوں نہیں ڈفرنس نہیں ہے, کس چیز کا ڈفرنس, کھلے آسمان میں اور اسکرین میں تمہیں کوئی فرق نظر نہیں آتا؟ ڈفرنس کیا آپ کر لیا, کرکٹ کھیل لیا ہم نے جو ہے نا, سی ایس کھیل لی, ڈفرنس کیا آیا اس میں؟ ڈفرنس آیا تمہیں دھوپ میں الرجی ہے, مجھے دھوپ سے الرجی نہیں ہے. یہ سب سے بڑا ڈفرنس. اور جو میری ایکسپریسونیس ہے, سٹارٹنگ سے انٹرنیشنل کلائنٹس تھے, کمیونٹی تھی جن کے ساتھ, کلائنٹس نہیں کمیونٹی تھی, شو آف کی بات مت کرو, شو آف کی میں فائدے بتا رہا ہوں, بات نہیں, میں جنسی کو تم کرو نا ریپرزینٹ کہ میں تو یہ, ارے تو جنزی سارے ہی آپ کہہ رہے ہو نا, سارے. کرکٹ میں نے بھی کھیلا ہے گلی میں, ایسا نہیں ہے, کرکٹ میں نے بھی کھیلا. کتنے ہوتے ہیں فیلڈرز اگر پاور پلے میں؟ بھائی گلی میں کھیلا ہے یار, گلی میں کھیلا, وہ ون ڈپے والا کھیلا ہے گلی میں. پاور پلے میں کتنے فیلڈرز ہوتے ہیں, مست, واہ. رنگ کے اندر تمہارے دوست بھی بتا دیں گے, تم سے تو اچھا ہی, انہوں نے کھیلا ہوگا, وہ آئے میں ادھر گاؤں والی سائڈ سے. کرکٹ گاؤں والی سائڈ کی گیم ہے, اب انگلینڈ کی گیم ہے. ٹھیک ہے, وہ اس نے عامر خان نے اسٹارٹ کروائی تھی نا, لگان میں, کچرا بھی کھیلے گا, کچرا اسپن ادھر سے انوینٹ, کچرا بھی کھیلے گا, اسپن بال وہاں سے انوینٹ ہوئی تھی. ہاں بہرحال یہ ہے کہ ہم ایکسپریسو ہیں, مسئلہ ہے تو بھائی ہے, کمپرومائز نہیں کریں گے. اچھی بات بھی ہے, میرا خیال ہے کہ ایکسپریسو ہونا چاہیے, بری بات نہیں ہے. ہم لوگ ایک دوسرے سے, میں اب پھر یہ کہے گا, چلو سوچے کی روح آ گئی ہے میرے اندر, کہ کمیونیکیشن شوڈ بی ویری کلیئر ٹو ایچ ادر, ویدر اٹس ان یور فرینڈ سرکل, فیملی, اینی ویئر. جتنے کے بڑے کانفلکٹ ہوئے ہیں آس پاس, وہ کمیونیکیشن گیپس کی وجہ سے, سمجھنے کی وجہ سے ہوئی ہے. مطلب اب میں خود کو کہتا ہوں کہ یار اگر یہ ہوتا, اگر وہ ہوتا, میں یہ سمجھا, میں وہ سمجھا, دس از سم تھنگ ویری ربش. اپنے آپ کو یار تھوڑا سا کلیئر بتا دو, یار مجھے تکلیف ہو رہی ہے تمہاری ایگزسٹنس سے, مجھے تکلیف ہو رہی ہے تمہاری ایگزسٹنس. جب تک آپ سامنے والے کو بتاؤ گے نہیں کہ بھائی آ کے لائٹس لگانی ہوتی ہیں, تب تک وہ کرے گا نہیں. پھر بھی نہ کرے, اس کی مرضی ہے, پھر تو وہ ڈیٹ ہے, پھر تو وہ بندہ ڈیٹ ہے. گٹار آج بیچ میں کیوں رکھا ہے یار؟ یہ بہت ایمپٹی لگ رہا تھا مجھے فریم, میں جب وہاں پہ سیٹ کر رہا تھا نا, اٹ واز ویری ایمپٹی. تو کیوں نہ آج ہم تھوڑی بہت میوزک کی دوبارہ بھی بات کر لیں؟ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. لاسٹ ٹائم آپ نے کچھ گانے بھی سنوائے تھے, ویسے تو آپ ابھی باکو سے ہو کر آئے, اور نہیں میں وہ نہیں بتاؤں گا جو تمہاری فیملی کو پتا چلے, ایسا کچھ نہیں کیا ہے, کچھ بھی نہیں کیا بھائی, فیملی کو نہیں بتانا یار, کسی نے آفیشیل ٹور تھا بھائی, کہیں نہ کہیں تو یہ ویڈیو کسی کے ہاتھ لگ سکتی ہے. کچھ بھی نہیں کیا, کچھ بھی نہیں کیا, نہیں بالکل, میں بھی وہی کہہ رہا ہوں, کچھ بھی نہیں کیا, کچھ بھی نہیں کیا. اچھا میوزک سے باکو پہ کدھر چلے گئے؟ نہیں مجھے یاد ہے کہ لاسٹ ٹائم ہم نے میوزک میں نہیں بلکہ باکو پہ بات کی. باکو نہیں, اس سے لاسٹ ہمارا جو تھا, پہلی ویڈیو ہماری میوزک اسی شرٹ میں تھی, دوبارہ وہی پہن کر آ گیا ہوں. ٹھیک ہے, اتنا ایکسپریسو بھی نہیں ہونا. سو میوزک کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے. پہلے جو دیکھو, اب جو گانے بن رہے ہیں پاکستان میں, جتنے بھی بینڈس ہیں, اس میں بہت ہی کم بینڈس ایسے رہ گئے. پھر میں آپ کو ایک گانا بتاتا ہوں, ایک بینڈ کا, میرا خیال ہے شاید سنا بھی ہو آپ نے. پہلے اچھے بہت ایکسپریسو بنتے تھے, پوئٹری پراپر کی جاتی تھی. انور مقصود ہوتے تھے, سہیل حیدر ہوتے تھے, بڑے بڑے رائٹر ہوتے تھے جو کہ اس کو لکھ کر گانے کو بینڈ اس کو خریدتے تھے. ٹھیک ہے. اب وہ چیز بہت کم ہو گئی ہے, مطلب پاکستانی میوزک از آلموسٹ ان اے ویکیوم. نہیں بہت کم, نہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو. پاکستانی میوزک کی گیم ہے یار. آپ جو کوک اسٹوڈیو دیکھو پاکستان کا, انڈیا کا ڈریم ہے, انڈیا کا ڈریم ایسا کوک اسٹوڈیو ہو. آپ جس میوزک کو ابھی دیکھ رہے ہو نا, دیٹ از دی لاسٹ گلمپس آف دیٹ میوزک جو میں نے دیکھا ہے, جو ارلی 20s میں, جس سے پیپسی بیٹل آف دا بینڈز, اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بیٹل آف دا بینڈز سے سٹارٹ ہوا, سب کچھ ہوا. میں اس سے بھی پہلے جانا چاہتا ہوں. اگر آپ صرف بینڈز کی بات کر رہے ہو تو آئی ایگری, بینڈز کی ریپرزنٹیشن کم ہے, بٹ سنگل آرٹسٹ ہے یار. کون سے ہیں؟ عاطف اسلم گلوبل. عاطف اسلم آج سے 25 سال پہلے انڈسٹری میں آیا برو. میوزک ہے تو صحیح نا. ہاں میں اسی کی بات اوور آل اگر میوزک انڈسٹری کی بات کریں تو اٹ از دیئر. نیا اسٹار بننا صرف ایک امیر گھر کے بچہ ہی کر سکتا ہے, باقی نہیں کر سکتا. نہیں وہ تو
ٹھیک ہے مطلب ابھی ریپ ایک وہ شو آ رہا ہے ریپ آئیکن پاکستان. ہاں ہم اس پہ بات کریں گے, بٹ اس میں جو غریب ہے سارے غریب ہی ہیں. مجھے نہیں لگتا کوئی بھی جو ہے نا کرنل بریگیڈیئر, بھائی ریپ کرتے ہی غریب ہے. مت بولا کر بھائی میرے سامنے. نہیں میں کہہ رہا ہوں کرنل بریگیڈیئر کے بچے نہیں ہیں اس شو میں, سارے غریب بچے ہی ہیں. میں نے کہا پتہ نہیں کہنے لگا کہ کرنل بریگیڈیئر ریپ نہیں کریں گے. میں نے کہا میرے سامنے یہ بات نہیں, بٹ ریپ غریب ہی کرتے ہیں بھائی. ریپ کا جو ایسنس ہے وہ ہے پروٹیسٹ. چلو امیر تو آ کے پروٹیسٹ نہیں کرے گا کسی چیز پہ. This was not my point. I'll come to the point. وہ پوائنٹ یہ کہ وائٹل سائنس کا ایک سانگز ہے, ٹھیک ہے, 2 پل کا یہ جیون ہے. I would recommend کہ آپ بھی سنیں, آپ کے جتنے بھی جینزی دوست ہیں وہ بھی سنیں. شیور. اب میں اس میں جینزی کو کنیکٹ کیوں کر رہا ہوں کہ میں اپنی بارے میں بات کرتا ہوں, میرے دوسرے ملینیلز کا نہیں پتہ. جینزی میں پیشنس کی کمی ہے. اس بات سے یہ میرا اوپینین ہے, شاید یہ بھی مانے یا نہ مانے, کہ ان کو ریزلٹس اگر جلدی نہ ملے نہ کہیں تھوڑی بہت اسپارک مایوسی کی آنا شروع ہو جاتی ہے ان کے اندر کہ یار یہ چیز شاید اچیو ہوگی یا نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, نہیں اور وہ چیز یہ غلط ہے. اچیو ہوگی یا نہیں آپ بلکہ بات کر لو, میں بتاتا ہوں اچیو ہوگی یا نہیں. اور دوسری چیز یہ کہ ہر چیز کی بہت جلدی ہوتی ہے, اور اگر کہیں نہ کہیں وہ فیل ہو جاتے ہیں تو ان کے اندر کافی وقت کی مایوسی آتی ہے, جو کہ نیچرل بھی ہے. کیونکہ جو ایکسپیکٹیشنس یہ لوگ رکھتے ہیں, ہم لوگ تو ایکسپیکٹیشنس رکھتے تھے کہ یار کوشش کریں گے, اللہ نے چاہا ہو گیا سو ہوگی. یہ بیسکلی ان کی مینیفیسٹیشن ہم سے اسٹرانگ ہے کہ یہ کر کے ہی رہنا ہے. تو 2 پل کا جیون بیسکلی یہ گانا ایسا ہے کہ جو کہ آپ کو سمجھاتا ہے کہ یار اس لائف میں یو کین اچیو اینی تھنگ. ٹھیک ہے, آپ کا جیون بے شک 2 پل کا ہو, لائف آپ کی بے شک 2 پل کی ہو. اس میں پوئٹری میں کہتا ہے اگر تم چاہو تو ستارے بھی تمہارے ہیں, یہ جہاں بھی سارے تمہارے ہیں, بٹ اونلی اف یو اسٹیپ آؤٹ آف یور ہاؤس. آئی تھنک کہ میں نے سنا ہوا یہ جو ہے ہک مجھے یاد ہے. ہاں تو آپ کائنڈلی دس ریکمنڈیشن فرام مائی سائڈ. پلے تو یہاں پر ابھی نہیں کریں گے کیونکہ بہت لانگ ہو جاتی ہے ویڈیو. ڈو لسن دس سانگ. اچھا آپ وہ کہہ رہے ہو نا مایوسی آ جاتی ہیں جلدی, یہ ہمارا ہے. میں اپنی بات ہی کروں گا. آئی نیڈ ایوری تھنگ ویری کوئک. مجھے اگر کوئی, اب جیسے آپ نے یوٹیوب کا مجھے کہا تھا, بائی دا وے میرا یوٹیوب چینل جو اسٹارٹ ہوا تھا وہ اس بندے کی وجہ سے ہوا تھا. یہ ہمیشہ جب بھی کسی بندے, جب بھی انہوں نے ویڈیو بنانی ہوتی تھی نا, تو یہ کسی بندے کو لے کے آتے تھے, اس کو پے کرتے تھے, پے نہیں بھی کرتے تھے تو ان کو کافی زیادہ ایشو ہوتا تھا. جو شعیب ہیں ان کے دوست, میں ان سے ملا ہوں, ہی از سچ اے گریٹ پرسنالٹی. بہرحال جب بھی ان کو بلاتے تھے تو ظاہر ہے ایشو ہوتا تھا کافی زیادہ. تو ہی پچڈ می کہ میرے پاس اسٹوڈیو ہے ماشاء اللہ سے کافی اچھا, کیمراز ہیں, لائٹس ہیں, سب کچھ ہے, وائی ڈونٹ یو اسٹارٹ یور اون چینل اور آ کے بس میری ایک ویڈیو بنا دیا کرو. ایسے اس بندے نے پھنسایا تھا مجھے. اب لائٹیں بھی لگوا رہا تھا میرے سے. آلسی اور مطلبی انسان, آلسی اور مطلبی انسان ہے یہ. بہرحال جو ہے نا, میں آپ کو بات بتانے لگا تھا کہ میں نے ان سے نا تقریباً 1-2 ہفتے کا ٹائم لیا تھا. میں نے پورا سوچا, میں نے پورا سوچا کہ بھائی اگر میں یہ چیز اسٹارٹ کر رہا ہوں تو اس کا کوئی امپیکٹ آئے گا یا نہیں, میری جاب پہ کوئی امپیکٹ تو نہیں آئے گا, میں اپنی جاب کو پراپر ٹائم دے سکتا ہوں یا نہیں, کیونکہ اٹس اے فل ٹائم جاب. فرسٹ پرائرٹی جو ہے وہ وہاں پہ ہے, بیکاز وہاں سے ہی سارا بریڈ اینڈ بٹر آ رہا ہے. یہ مین پورٹ فولیو کے لیے ہے تو کیا سارا کچھ ہوگا. لیکن اس میں یہ چیز ضرور ہے کہ میں بہت زیادہ, آپ کہہ لیں کہ جلد بازی والا انسان ہوں. میں کہہ رہا تھا یار اگر یہ مجھے 2 مہینے میں رزلٹ چاہیے تو یہ چاہیے ہی چاہیے. لیکن اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو رزلٹ مجھے چاہیے تھی میں نے وہ اچیو کیے ہیں. ود ان 2.5 month میرے چینل پہ اس ٹائم پہ تقریباً 550 گھنٹے کمپلیٹ ہو چکے ہیں. اراؤنڈ 40,000 ویوز آ چکے ہیں صرف یوٹیوب پہ. مارکیٹنگ, انسٹاگرام کہہ رہا ہوں, انسٹاگرام اور ٹک ٹاک کو چھوڑ دیں, اس کے علاوہ صرف یوٹیوب پہ مینلی لانگ ویڈیوز کو انکلوڈ کر کے 40,000 لوگ ویوز آ چکے ہیں. 40,000 لوگوں نے آپ کے بھائی کو دیکھا. پوسٹر اپنے وہ دوسرے اسٹوڈیو میں لگایا کرو, تصویر جو بھالو رکھا ہوا ہے نا, اس بھالو کی جگہ میری. بہرحال میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ فائدے بھی ہیں. مطلب اگر بھالو کیوں رکھا ہوا ہے اپنے اسٹوڈیو میں؟ یار ویسے ہی وہ رکھا ہوا ہے. اور وہ لال کیوں ہے پتہ نہیں, وہ بس جگہ جو ہے نا خالی ہوتی ہے میرے بیڈ کے ساتھ والی, تو میں کہتا ہوں بیڈ خالی کیا دکھاؤں. آپ کو کسی نے دیا تھا یا آپ نے کسی کو دیا؟ بس مجھے دیا تھا کسی نے, تو میں وہاں پہ رکھ دیتا ہوں. کیا آپ بچپن سے بھالو کو رکھ کر سوتے ہیں ساتھ؟ نہیں یار, اس کے اوپر ستارے بہت زیادہ لگے ہوئے ہیں تو وہ چپتا ہے. مطلب تم نے ٹرائی کیا ہے؟ میں نے ٹرائی کیا ہے. تو کرتے ہوئے ہیڈ فونس رکھنا. تو ہم بات کر رہے تھے اس چیز کے اوپر کہ جو جلد بازی ہے ہمارے اندر, اس چیز کا فائدہ بھی ہے. کیونکہ آپ جتنی زیادہ جلد باز ہوں گے اتنا زیادہ آپ جلدی جو ہے نا سوچ سکیں گے. جیسے ایک بہت چھوٹی سی اگزامپل ہے, آپ کا اسٹوڈیو ہے, یہاں پہ آپ کے علاوہ تو کوئی آتا بھی نہیں ہے. میرا وہ بیڈ روم ہے جہاں سے میں دوسری ویڈیوز بناتا ہوں.
اب وہاں پر میں نے ساری جگہوں پہ ٹیپس لگا دی ہیں, میں نے مارکنگ کر دی ہے کہ کیمرہ جو ہے وہ کتنے mm کے اوپر ہوگا, لائٹ کہاں پہ ہوگی, فریم کہاں پہ ہوگا, بالو کہاں پڑا ہوگا, کون سی چیز لگی ہوگی, ایوری تھنگ از سیٹ. آیا نا پنڈی بالو پالو کہاں پڑا ہوگا. تو یہاں پہ ہم جب آتے ہیں تو اگین سے ساری لائٹس کرنا, یہ وہ ٹائم بہت ویسٹ ہوتا ہے. یار اسٹوڈیو بہت بڑا ہے نا میرا. نہیں اس کا مسئلہ نہیں ہے, یہاں پہ تو آپ کی یہ جو لائٹس ہے ایچ اینڈ ایوری تھنگ یہ یہیں پہ سیٹ ہونا چاہیے. ہاں آپ نے صرف ایک کارڈ نکالا, بیسیکلی اسٹوڈیو یہ آپ نے صرف ایک کارڈ نکالا, لیکن وہ آپ یوٹیلائز نہیں کر سکتے اس کو, وہ آپ الگ لوگ کی بات ہے نیچر کہ میں میں ہی سوچ رہا ہوں ابھی ریکارڈنگ سے پہلے سے کہہ رہا تھا یار ایک میٹرس رکھ دیتا ہوں, یہیں پر ہی سو جایا کروں گا. اچھا لسٹ آپ کے پاس تو بہت بڑی لسٹ تھی. نہیں میں اس اسٹوڈیو کی بات کو کنٹینیو کروں گا پلیز. ان کے مطابق اسٹوڈیو میں اس وقت بھی ہم دونوں کے علاوہ کوئی اور موجود ہے. اچھا اس پہ بات کرنی ہے. ہاں ہاں اوکے گو فار اٹ. مطلب گو فار اٹ. میں یہاں پر رات کو 3-4 بجے تک کام کر چکا ہوں. اس لڑکے نے میرے دل میں ایک ایسا وہم ڈال دیا ہے کہ میری سیڑھیوں تک یہ سندھی نکلا نا نیچے سے, سیڑھیوں سے یہ سندھی نکلا اندر سے. مجھے خوف آتا ہے, میں پوری لفظ نہیں بولنا چاہتا, میرے اندر باہر ہو جاتا ہے سب کچھ. میں بتاتا ہوں, یہ اسٹوڈیو میں نا سال سے ویڈیوز بنا رہے تھے, ایوری تھنگ واز ویری نارمل, اور لیٹ نائٹ بھی کام کرتے رہے. میں یہاں پہ آیا, میں نے ان کو پہلے دوسرے دن یہ چیز بتائی, یار مجھے وائب جو ایک ہوتی ہے نا وہ اچھی نہیں آتی. کس کی وائب؟ اچھا وائب مطلب میں یہاں پہ جب آتا ہوں میں بڑا انکمفرٹیبل سا فیل کرتا ہوں, مجھے یہاں پر نا ویلکمنگ نہیں فیل ہوتا. مطلب آپ تو ہو کافی زیادہ ویلکمنگ, شروع میں بہت اچھا تھا, بہت مسکے لگائے ہیں اس نے مجھے, بوتلیں آ رہی ہیں, لیز آ رہے ہیں, کھانے آ رہے ہیں, کھلا دیتا ہوں, پانی بھی نہیں پوچھتا. ابھی برگر کھلا کر آیا ہوں. بہرحال ابھی برگر کھلا کر آیا ہوں سے, اور پرسوں جو کھایا تھا. بہرحال اسٹوری ٹیلنگ خراب نہ کیا کرو. بہرحال میں نے ان کو کہا کہ یار مجھے نا یہاں پہ ویلکمنگ نہیں فیل ہوتا, مطلب آئی تھنک دیر از سم انرجی جو بس کہتی ہے یار نکلو ادھر سے باہر, جلدی جاؤ ادھر سے باہر. آپ نہیں ہو اوبویسلی وہ, بٹ دیر از سم انرجی. اب ان کے ذہن میں وہ چیز بیٹھ گئی, یہاں پہ بیٹھ کے انہوں نے ہارر موویز اور پتہ نہیں کیا کیا دیکھنا شروع کر لیا. لیکن ہمارے ساتھ مسئلے ہونا شروع ہو گئے. ان کے کیمراز تھے, 2 کارڈ تھے, دونوں خراب, گم ہو گئے. پہلے بلکہ خراب بھی نہیں, گم ہو گئے. ابھی تک ایک کارڈ ملا ہے, اور ملا بھی ان کے جو اپنا روم ہے نیچے پرسنل, وہاں سے ملا ہے. وہاں پہ انہوں نے دن میں کوئی 10 دفعہ یہ وہاں پر جاتے ہوں گے, ان کو نہیں نظر آیا, وہاں سے ملا. دوسرا کارڈ ابھی تک نہیں ملا. کیمرے کا کیلون چینج ہو گیا, ٹیمپریچر جس کو ہم کہتے ہیں, ان کو پتہ بھی نہیں ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے. اور میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا انہوں نے جو ہے نا چینج کی ہوگی, کیونکہ ریکارڈنگ کے بعد میں یہاں پر بہت کم آتا ہوں, یہ ہاتھ بھی نہیں لگاتے. کیمراز کو لگاتے بھی ہوں تو وہ 3-4 سیٹنگز کے اندر جا کے آپ کو سلائڈر سے اس کو چینج کرنا پڑتا ہے. کبھی وہ چینج ہو جاتا تھا, پھر اس کے بعد کیمرے کی جیکٹ خراب ہو گئی, ان کی 10-15 دن تک ویڈیو اپلوڈ نہیں ہوئی. میں نے اسی لیے گھر والا سسٹم جو ہے نا سیٹ اپ ریڈی کیا کہ یار ایٹ لیسٹ وہاں پہ ہم ویڈیوز بنائیں, اس آئی فون سے بنائیں یا پھر دوسرے کیمرہ سے اسٹینڈ بائی پہ ہمارے پاس ایک جگہ ہونی چاہیے. بٹ یہ ہمارے ساتھ بڑا نا ان یوزول سا ایکسپیرینس ہوا. ان کا پی سی خراب ہو گیا. اب میں اس فیلڈ کے اندر 8-9 سال سے ہوں, اسپیشلی پی سی والے کے اندر. میں نے اپنا کیریئر سٹارٹ ہی یہاں سے کیا تھا, موبائل ریپیئرنگ اور پی سی ریپیئرنگ سے. تو مجھے پتہ ہے کس طریقے سے کیا ایشو ہو سکتا ہے. سپلائی جو ہے نا وہ پاور ہی نہیں دے رہی, ہم نے کھولا یہ وہ سارا کچھ. اس دن یہ لے کے گئے ہیں 6 روڈ, اس بندے نے صرف جوڑا ہے اور وہ چل گیا. تو دیر از سم انرجی. یس. اور میں آپ کو یہ کہتا ہوں صفائی نہیں ہے یہاں پہ, صرف صفائی ہوگی یہ بہتر ہو جائے گا. آئی ایم ویری ہوپ فل, کیونکہ یہ کافی دنوں سے ہمارے جتنے بھی ہیلپرز ہیں وہ چھٹیوں پہ گئے ہوئے تھے, ابھی واپس آ گئے ہیں. صرف صفائی, کیونکہ مجھے لگتا ہے صفائی اگر ادھر ہو جائے گی, وہ کب جس دن سے میں آیا ہوں پہلے دن سے وہ کب تو نہیں ڈالنا یہ ڈال دوں گا میں اس میں, وہ کب جس نہیں کیپ اٹ ٹو دی اسٹوڈیو. میں بھی کچھ بات کہنا چاہوں گا. وہ کب میں جس دن سے آیا ہوں قسم سے ادھر ہی پڑا ہوا ہے. مجھے جو فیل ہوا جو پہلی دفعہ, ایک تو یہ پی سی کی بات بتا رہا تھا, اور دوسرا ہم دونوں بیٹھے ہوئے تھے اور ہم دونوں ویل پریپیئرڈ تھے اپنی اسکرپٹ کے. جو میں نے آج ویڈیو بنائی ہے اسی ٹاپک کا بھی میں بتا دیتا ہوں اس کے بعد. ہاں ٹھیک ہے, کہ میں نے وہ ویل پریپیئرڈ تھا میں اس دن کہ میں اس پہ ویڈیو بناؤں گا. آئی ڈونٹ نو واٹ ہیپن ٹو اس. ہم دونوں آئے, لڑ رہے تھے ہم, میں صوفہ پہ بیٹھا ہوں, پھر یہ بیٹھے, اور ہم وی ور جسٹ فائٹنگ ٹو ایچ ادر کہ یار نکلو ادھر سے. ہم پتہ ہے فرسٹریٹڈ, مطلب نارملی ہم لڑتے ہیں آپس میں, ہمارے کولیگز بھی دیکھ کے ہمیں ہنس رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا نا ایک وہ بہت اچھا ہیلدی ریلیشن. ہی از لائک مائی بگ بردر, ہی از لائک مائی لٹرلی بگ بردر. میں بہت ساری چیزیں سیکھتا ہوں, زیادہ تر سکھاتا ہوں. لیکن اس دن ہم لڑ رہے تھے, لٹرل بحث کر رہے تھے, یار یہ چیز ایسے کرنی چاہیے تھی, یہ چیز ویسے.
and it never happened with us. اور میں نے اس کو پھر ریئلائز کروایا, سال ہونے والا ہے میں نے کہا یار, میں نے ہمیں سال ہونے والا ہے, اگست میں ہمیں سال ہو جائے گا, بٹ اٹ نیور ہیپنڈ ود اس. یہاں پہ آ کے ایک دم سے وہ ایسی نیگیٹو سی انرجی ہمارے اندر آ جاتی, تنگ نہیں ہوتا بندہ, بالکل ایک بیزاری سی فیل کو. نہ اس دن ان کی ویڈیو بنی نہ میری ویڈیو بنی, میں کہا یار میں آ ہی نہیں رہا یہاں پہ, اب بیگ اٹھایا میں گھر چلا گیا. ان کی رات کو مجھے کال آئی تھی, یہ بھی آج کیا ہوا تھا, میں نے کہا یار مجھے خود نہیں پتا. میں نے اسے یہی کہا, میں نے کہا یار کہ دس واز ناٹ ویری, ہاں اٹ واز ناٹ اس, ہم نہیں تھے یہ. اور اس دن بہت زیادہ اسٹوڈیو کی لائٹس آن کرنا بھول گئے ہم. ہاں اتنی زیادہ ریکلیس مسٹیک کیسے, اسٹوڈیو کی ہم نے ہاف لائٹس ہی نہیں آن کی, بیٹھے ہوئے ہیں ویسے ہی, اور ویڈیو بھی نہیں بنائی. چیک لسٹ کا بھی بار بار کہہ رہا تھا, چیک لسٹ کا بھی یار چیک لسٹ ہونی چاہیے طیب ہمارے پاس, ایسے ہونا چاہیے. میں خود ان کو دیکھ رہا ہوں یار یہ اتنا چل بندہ ہے, تبتا نہیں ہے یہ, آج اس کو کیا ہو گیا, اس نے جو ہے نا بنانا ایٹ کیا ہوا وہ تو میں بھی تمہیں بتاؤں دوبارہ ریپیٹ جو ہے نا بنانا ایٹ کیا ہو گیا بھائی, اس کو ریلیکس ہو جائے یار. لیکن بہت ہی زیادہ جو ہے نا اٹ ایکچولی ہیپنس. میں آپ لوگوں کو ایک چیز بتاتا ہوں, صفائی بیسکلی کین بی دی فاؤنڈیشن, بٹ کسی بھی جگہ پر آپ کافی زیادہ عرصے تک اس کو خالی رکھیں یا پھر آپ اس میں انیول چیزیں کرتے رہیں, there is always these things. اور میں نے تو ان کو بتایا یار, کیونکہ میں یہاں پر شروع سے آتا ہوں. یہ جب اسٹوڈیو نہیں بنا تھا تو یہاں پر ہم سارے دوست بیٹھ کر یہاں پر اپنا نہیں کھانا شانا کھاتے تھے, کچھ اور نہیں کرتے تھے, اور گروپ اسٹڈی کرتے تھے. ٹھیک ہے, یہاں پر میرے بہت سارے دوست آتے تھے, وہ اسٹڈی مٹیریل یہاں پہ دیکھا جاتا تھا. ہاں ٹھیک ہے, نہیں اوہو بھائی ریسرچ پیپر لکھے ہوئے ہیں ہو گئی, سچ میں بہت بڑے ریسرچ پیپر لکھے ہیں بھائی نے, 5-6 لکھے ہوئے, میں کوئی عام چیز نہیں ہوں. بہرحال میں نے ان کو بتایا تھا کہ یار میرا تو پاسٹ ایکسپیرینس رہ چکا ہے, مجھے پتا ہے میں نے اپنے آپ کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے, اپنے آپ کو دیکھ لو کیسے بچ سکتے ہو. میں نے کہا بھائی میرا تو بھائی پاسٹ ایکسپیرینس بہت گندا رہ چکا ہے, تنگ نہیں کروں گا, آپ مجھے تنگ مت کرو. ہاں میرا تو میں نے آپ کو بتایا تھا بھائی میرا اچھا بھلا پاسٹ ایکسپیرینس. وہ ویڈیو دیکھی آپ نے, وہ قیامت کی نشانی کی ہے کہ حسن, ہاں وہ بچپن میں قبر کا عذاب, قبر کا عذاب, مجھے اکیلے آتے ہوئے یہاں پر وہ ویڈیو یاد آتی ہے. نہیں میں نے آپ کو اس دن بھی کہا تھا نا, چلا جا یہاں سے. سب سے بڑی چیز ہے ایک تو ایکنالجمنٹ نہیں. آپ آتے ساتھ یہ سب سے پہلے بھائی آتے ساتھ پتہ ہے کیا کرتا ہے, دروازہ کھول کے کہتا ہے السلام علیکم. نہیں یہ سنت ہے, میں تو گھر میں آ کر خالی جگہ جہاں بھی جاتا ہوں سلام کرتا ہوں. تو جواب آ گیا پھر. میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاتا ہوں, جواب آ گیا پھر کسی دن, وعلیکم, اوکے اللہ حافظ. ایگزیکٹلی. میں نے یہ دیکھا ہے, اور جتنا میں نے اسٹڈی کیا میرا بڑا اچھا ایکسپیرینس رہ چکا ہے اس بارے میں. میں بلکہ بتا بھی دیتا ہوں ایک آدھ بات. میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب تک آپ جو ہے نا ان چیزوں کو سائلنٹ پہ رکھا کرو نا یار, وہ سر کا میسج آنا, ان کا ویٹ کر رہا تھا. جب تک آپ ان چیزوں کو کنفرم نہیں کرتے نا, مطلب آپ ان کو کنفرنٹ نہیں کرتے. جب فار ایگزامپل آپ یہاں پہ ہو, مجھے بھی پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, ہمارے آس پاس بہت ساری انرجیز کہہ لو یا پھر آپ کہہ لو کہ ایسے جنات اور یہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں, بٹ دے آر ناٹ الاؤڈ ٹو گیٹ ان ٹچ ود اس. کچھ بیڈ ہوتے ہیں, وہ آہستہ آہستہ آپ کو پوزیس کرتے ہیں. اس کی بھی 3 سٹیجز ہوتی ہیں, جیسے آج آپ نے فیمنزم کی 3 سٹیجز کا ہے نا, اس کی بھی 3 سٹیجز ہوتی ہیں. دے آر ناٹ الاؤڈ, دے ڈونٹ ہیو دیٹ مچ پاور کہ وہ ڈائریکٹلی آ کے ہمیں کنفرنٹ کر سکیں. لیکن جیسے ہی آپ ایکنالج کر لیتے ہو ان کو, آپ ان کو سلام کرو گے یا آپ ان سے بات کرو گے یا آپ ان کو کہو گے کہ یار یہ میری چیز گم ہو گئی یا یہ واپس کر دو, دیٹ کریٹس اے کنیکشن بٹوین یو اینڈ دیم. It's like you can say bridge. There was no bridge in between. Now there's a bridge. اور اب وہ آپ کو پھر تنگ کرنا شروع کریں گے, آپ کی چیزیں گمانا شروع کریں گے. اور سب سے پہلا جو آپ کہہ لو کہ اسٹیج ہے وہ یہی ہے, دے اٹیک آن یور ایموشنز, ایموشنل اسٹیٹ. جیسے ہی ان کو فیل ہوتا ہے کہ آپ بہت زیادہ ولنریبل ہو, دین دے اٹیک آن یو. سب سے زیادہ وہ پہلے آپ کو ولنریبل کرتے ہیں. تم نے کہا نا ابھی, پھر اپنا قصہ بھی بتا دینا. ہاں شیور, کہ اچھے ہوتے ہیں اور برے ہوتے ہیں. ہاں تو انسان اچھے نہیں ملے تو یہ چیزیں نہیں ایسے ہوتا ہے. مجھے انسان اچھے نہیں ملے تو یہ کہاں سے, مطلب اللہ معاف کرے. تو میں پرسنلی جو ہے نا بہت زیادہ ہارر پوڈ کاسٹ ہو گئی, بہت زیادہ ایسی انویسٹیگیشن والی جہاں پہ ویڈیوز ہوتی ہیں. فنگ جو ہے وہ ون آف مائی فیوریٹ چینل ہے, اور ایک اور ہے انڈین پیرانارمل سوسائٹی, وہ مجھے بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں. ابھی میں بھی ایک سیزن ہے, آپ نے اس پہ آپ کو فریم آفٹر 5 پہ بات کرنی, تب میرا چینل بنا نہیں تھا, ابھی کر لو. میں نے دیکھا ہے, ہاں اٹس اے گڈ سیزن, اٹس اے گڈ سیزن. تھوڑا سا اوور دا ٹاپ انہوں نے کیا ہوا ہے, اس کی
اس کو آپ کو پتہ ہے کہ میں اس کا اپنا شو ہوتا تھا وہ میں دیکھتا تھا. ہاں میں نے دیکھا ہے اس کا, تریواری سم تھنگ اس کا نام تھا, گورو تیواری. بہرحال میں ان سارے لوگوں کو بہت زیادہ دیکھتا تھا نا, تو اب نارملی مجھے کبھی بھی ایسا کچھ فیل نہیں ہوا. ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے کوئی پوڈ کاسٹ ہی دیکھی تھی, اٹ واز آن بیئر بائسیپس آئی گیس, اس کا نام لے لیا بند ہی نہ ہو جائے. بہرحال بیئر بائسیپس کی وہ میرے خیال سے پوڈ کاسٹ تھی, وہ میں دیکھ رہا تھا. اور مجھے اس دن نا فرسٹ ٹائم, لائک اس سے پہلے بچپن میں یا ادھر ادھر میرے ساتھ ایکسپیرینس ہوا تھا, بٹ فرسٹ ٹائم مجھے پراپرلی فیل ہوا کہ اوکے دیئر از سم تھنگ جو ہے نا بہت زیادہ تنگ کر رہے ہیں, یا وہ اسی طریقے سے نا آپ کو بہت زیادہ انکمفرٹیبل فیل کرواتا ہے. بہرحال وہ میں نے 10-11 بجے ختم کی تھی, 3 بجے تک مجھے نیند نہیں آئی. آئی واز alone ایٹ مائی روم. 3 بجے تک میں جو ہے نا کبھی ادھر دیکھ رہا ہوں, کبھی ادھر دیکھ رہا ہوں, کبھی گانے سن رہا ہوں, کبھی کیا کر رہا ہوں, نیند ہی نہیں آ رہی, بے چینی تھی, پسینے آ رہے ہیں بہت زیادہ. وہ 11 بجے سے لے کے 3 بجے تک نا they were just trying to get in my head, اور وہ مجھے ایموشنلی بہت زیادہ جو ہے نا ورنریبل کر رہے تھے, ٹریگر کر رہے تھے. اور جیسے ہی آپ کو پتہ ہے ایک مجھے بھوک لگی ہو اور دوسری مجھے نیند آئی ہو, تو میں ویسے ہی بہت زیادہ ہو جاتا ہوں. طیب نہیں رہتا. دیٹ واز پلیس. جب 3-3:15 بجے کا ٹائم ہوا نا تو اٹ واز لائک پیک سردیاں تھی, بہت زیادہ سردیوں کا موسم تھا. جو میرا ڈور تھا وہ کھلا ہوا تھا, اور جو ہے نا مجھے میں نے جو ہے نا لائٹ وغیرہ آن کی, اور بہت زیادہ میں عجیب سا فیل کر رہا تھا. بہرحال میں نے جیسے ہی کروٹ بدلی نا تو مجھے میرے سامنے میری مدر کھڑی ہوئی نظر آئی, میری امی کھڑی ہوئی. بات ہے آپ کو میں نے بات بتائی ہے پہلے, اچھا میری مدر وہاں پہ کھڑی ہوئی تھی. بہرحال انہوں نے مجھے دیکھا اور انہوں نے ہلکی سی اسمائل پاس کی. میں نے بھی ان کو دیکھا, لیکن میں نے اسمائل وغیرہ نہیں پاس کی, بیکاز دیر واز سم تھنگ ان یوزول. پتہ نہیں مجھے فیل آ رہا تھا دیٹ شی از ناٹ مائی مدر. یار میں بچپن سے ان کو دیکھتا ہوا آ رہا ہوں, دیٹ شی از ناٹ مائی مدر, آئی ڈونٹ تھنک سو. بہرحال اسٹل انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ that was just a moment you looked each ہاں we just had a eye contact, that's it. اور انہوں نے ہلکی سی مجھے جو ہے نا اسمائل کی, انہوں نے کہا کہ سوئی نہیں ہو ابھی تک. میں کہا ہاں تھوڑا سا جو ہے نا مجھے انکمفرٹیبل سا فیل ہو رہا ہے, میں ٹرائی کر رہا ہوں سو جاؤں, شاید میں صبح آفس نہ جاؤں تو مجھے نہ اٹھائیے گا. اینڈ دین شی جسٹ لکڈ ایٹ می, اور وہ مڑی اور تھوڑا سا آگے جانے لگی. اور دیٹ واز دا مومنٹ آئی واز لائک اوکے شی از ناٹ مائی مدر, بیکاز میری مدر جو ہیں ان کی جو نیز ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے, اور وہ تھوڑا سا نا جس طریقے سے آپ کہہ لو کہ ہکلا کے چلتی ہیں تھوڑا سا. شی واز واکنگ ویری پرفیکٹلی. میں کہا, میں نے ان کو صرف ایک بات کی, میں نے ان کو جو بھی وہاں پہ چیز تھی نے بہت زیادہ ہمت کر کے پیچھے سے ان کو بولا کہ امی نہیں ہے نا آپ. میں نے صرف ان کو یہ بولا, جینورلی یہ چیز بولی کہ امی نہیں ہے نا آپ. اینڈ دیٹ اینٹی جسٹ لکڈ ایٹ می بیہائنڈ اینڈ اگین آگے چلی گئی. دیٹس اٹ. میں صبح اٹھا اور میں نے امی سے پوچھا, میں نے کہا رات کو آپ میرے کمرے میں آئی تھی؟ میں بدر واز لائک نہیں. میں کہا مجھے پتا تھا. کیوں؟ ایک تو مجھے اس وجہ سے پہلے کیونکہ پتہ چل گیا تھا کیونکہ رات کو پیک سردیاں تھیں, اور جب آپ کو ڈر لگ رہا ہوتا ہے نا, جب آپ انکمفرٹیبل ہو رہے ہوتے ہو, آپ کی 5, 6, 10 سینسز جتنی بھی ہیں وہ ایکٹیو ہوتی ہیں. اور میری مدر کا جو ڈور تھا اگر وہ کھلتا تھا تو اچھی والی آواز آتی تھی. وہ آپ نے کھل رہے ڈور تو آواز آتی ہے, پنکھے نہیں لگے ہوئے, کچھ بھی نہیں ہے. اگر اس ٹائم پہ کوئی پن بھی ڈراپ ہوتی نا تو مجھے آواز آتی. اتنا بڑا ڈور کھلا, مجھے آواز نہیں آئے گی. مجھے وہاں سے پتا تھا کہ اوکے نہیں. بارہ میں نے امی کے ساتھ یہ واقعہ شیئر کیا, میں نے امی کو بتایا یہ چیز. امی جو ہے نا چڑھ گئی, نماز نہیں پڑھتے ہو, اللہ کو یاد نہیں کرتے ہو, تم جو موبائل یوز کرتے رہتے ہو, موبائل یوز کرتے ہو, کیا کیا تھا. اور میں نے انہیں بتا بھی دیا, میں نے کہا ایسے میں ہارر پوڈ کاسٹ دیکھ رہا تھا. بہرحال انہوں نے پھر وہ صدقہ اور یہ ساری چیزیں کی. بٹ یہ میں آپ کو ضرور چیز بتانا چاہتا ہوں کہ وہ 11 بجے ہی کیوں نہیں چیز آ گئی میرے پاس. کیونکہ آئی واز ناٹ ایموشنلی ولنریبل ایٹ دیٹ ٹائم. وہ 11 بجے سے لے کے 3 بجے تک دیٹ تھنگ واز جسٹ ٹرائنگ ٹو گیٹ ان مائی ہیڈ. ڈفرینٹ طریقوں سے ڈرانا. اسٹیجز بھی اسی طریقے سے ہوتی ہیں, جیسے ہی آپ نے دیکھا ہوگا نا بہت لوگ ہوتے ہیں وہ پوزیسڈ ہو جاتے ہیں. ہمارا یہاں پہ کافی زیادہ ہے, گولڈرا موڑ والے بابا جی ہیں, یہ والے بابا جی وہ والے ان کے لوگوں کے ان کے پاس لے کے جاتے ہیں. انڈیا میں بہت بڑا ایک مندر ہے بالا جی جس کا نام ہے, اگر آپ اس کی ویڈیوز وغیرہ دیکھیں بہت زیادہ ڈسٹربنگ ہے. وہ
پوزیس لوگوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ان کے اوپر گرم پانی پھینکتے ہیں, ان کی اسکن جل جاتی ہے, سارا کچھ ہو جاتا ہے. لیکن پوزیشن کی بھی 3 سٹیجز ہوتی ہیں. پہلی سٹیج ہوتی یہ ہے جہاں پہ سب سے زیادہ یا تو آپ کو اسمیل آتی ہے, یا آپ کے گھر فل گندا رہتا ہے, یا آپ کے گھر میں بہت زیادہ کیڑے آ جاتے ہیں. ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو نا بہت زیادہ تنگ کرتی ہیں چیزیں. سیکنڈ سٹیج میں آپ کے اوپر جو ہے نا آہستہ آہستہ وہ چیز تھوڑا سا آپ کہہ لو حاوی ہونا شروع ہو جاتی ہے, آپ کو آوازیں آنا شروع ہوتی ہیں, آپ کو کچھ ہلکی پھلکی چیزیں نظر آتی ہیں, آپ کی چیزیں گم ہو جاتی ہیں. تھرڈ سٹیج میں جب آپ بالکل دوسری سٹیج پہ آ گئے تھے ہم لوگ. بٹ تھرڈ سٹیج میں یہی بات ہے نا, آپ نے ایموشنلی ولنریبل نہیں ہونا, ان کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا. بیکاز اگر ان کے پاس اتنی پاور ہوتی تو بھائی وہ ٹیک اوور کر لیتے پوری دنیا کو, ان کے پاس پاور ہی نہیں ہے. دیٹس وائی دے گریجولی گیٹ آن یو. تو اسٹیج چل, آپ کو پتہ ہے بھائی کچھ نہیں اکھاڑ سکتے ہمارا. دیٹس اٹ, جسٹ سے ان فرنٹ آف دیم بھائی جو اکھاڑ سکتے ہو وہ اکھاڑ لو. اسی اسٹوڈیو میں بیٹھ کے بول رہا ہوں میں. دیٹس اٹ. بھائی میں اتنا چیلنج نہیں کرتا, میں آپ کی عزت کرتا ہوں, آپ میری کرتے ہیں. تو کرتے ہیں تو تنگ کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں کریں گے اب, پھر دوبارہ بات کر رہے ہو. انشاءاللہ نہیں کریں گے. اچھا انشاءاللہ کہہ دیا, اب تو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو پہلے دن انشاءاللہ کہہ دیتے جب مسئلہ شروع ہوا تھا. میری ماں نے مجھے تعویذ پہنا دی ہے, اب کچھ بھی نہیں ہوگا. اب کچھ بھی نہیں ہوگا. چلو بہرحال کسی اور طرف چلتے ہیں. آج ہماری پوڈ کاسٹ ان یوزلی کافی زیادہ ڈارک سائڈ پہ چلی گئی. چلو میں روشنیوں لے کر آتا ہوں تم ساری کی زندگی میں. آج میں نے بڑے امپورٹنٹ چیز پہ جو ہے پوڈ کاسٹ بنایا ہے, اینڈ دیٹ از اباؤٹ عورت مارچ اینڈ وومن رائٹس. بیسیکلی میں نے بات کی ہے کہ انڈیپینڈنٹ وومن کون ہے. میں ادھر ہی تھا بھائی, میں نہیں بنائی ہے. ہاں سوری میں بھول گیا. لیکن اس چیز کے اوپر ہم بات کریں گے کیونکہ کچھ چھوٹی سی بات کریں گے, زیادہ نہیں کریں گے. میری ویڈیو کون دیکھے گا پھر؟ نہیں, آپ کی ویڈیو لوگ جا کے دیکھیں گے, کیونکہ انہوں نے جو بیچ میں باتیں بولی ہیں نا, میں میجورٹی باتوں کے ساتھ ایگری نہیں کرتا. انہوں نے بیچ میں باتیں کی ہیں کہ جی مرد اور عورت کا جو پے اسکیل ہے وہ برابر ہونا چاہیے, عورتوں کو اپرچونیٹیز نہیں ملتی, عورتوں کو لوگ آئی کینڈی کے طور پہ ریسیپشن پہ بٹھا دیتے ہیں. ہے کہ نہیں ہے؟ جتنی خوبصورت لڑکیاں, جتنی بھی خوبصورت لڑکیاں, جتنی اپرچونیٹیز لڑکیوں کو ملتی ہیں اتنی اپرچونیٹیز لڑکوں کو نہیں ملتی. جتنا پے اسکیل کیسے ڈیسائیڈ ہوتا ہے, اس چیز پہ عامر خان نے ایک وہ انٹرویو آپ نے ضرور دیکھا ہوگا, 2 اور ایکٹریس تھی ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی, اور بات یہی ہو رہی تھی یار جو ایکٹریسز ہیں ان کی پے اسکیل جو ہے وہ ایکٹرس کے مطابق نہیں ہوتی, حالانکہ وہ ایکولی محنت کرتی ہیں, وہ ایکولی جو ہے نا کام کرتی ہیں. تو اس کا آنسر بہت اچھا تھا کہ بھائی جو لائٹ بوائے ہے نا وہ بھی اتنا ہی کام کرتا ہے, ہم سے زیادہ محنت کرتا ہے, ہم سے زیادہ ہارڈ کام ہے اس کا. ہمارا شاید فزیکلی اتنا نہ ہو بٹ ہمارا مینٹل زیادہ ہے, اس کا فزیکلی زیادہ ہے, بٹ وہ بہت ہی زیادہ کم پیسے اس کو ملتے ہیں, کیونکہ جو کام وہ کر رہا ہے اس سے بزنس کو بہت کم منافع ہوگا. جو کام عامر خان کر رہا ہے اس سے بزنس کو بہت زیادہ منافع ہوگا. اگر ایک لڑکی سولو اپنی پکچر میں, اپنی ویڈیو میں, اپنی جو ہے نا مووی کے اندر اتنا زیادہ آڈینس فل کر سکتی ہے جتنا شاہ رخ خان, سلمان خان کر سکتا ہے, تو اس کو بھی اتنے ہی پیسے ملیں گے. سیم گوز فار برانڈس, سیم گوز فار کارپوریٹ. اگر کوئی لڑکی ایک کمپنی کو اتنے پیسے بنا کے دے سکتی ہے جتنا ایک لڑکا بنا کے دے سکتا ہے, تو کوئی ڈفرنس نہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ اپرچونٹی پلیٹ فارم جو ہے وہ کم ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو, بلکہ اور لڑکیوں کے لیے زیادہ ہے. لڑکیوں کے لیے ٹرائی ٹو گیٹ ان بہت زیادہ ہے. لڑکیوں کو اپرچونٹی زیادہ ملتی ہیں بجائے اس کی کہ لڑکوں کو نہیں ملتی. لڑکوں کو ہے ہی نہیں, لڑکوں کو کم ملتی ہیں. میں نے کچنز کو بہت زیادہ کلوزلی دیکھا ہے. میں آپ کو یہ چیز بتاؤں کہ 2 کچنز ہوتے ہیں, ایک بیکنگ کا کچن ہوتا ہے اور ایک کوکنگ کا کچن ہوتا ہے. کولڈ کچن اینڈ جو ہے نا ہاٹ کچن. جو آپ کا ہاٹ کچن ہوتا ہے وہاں پہ 95% لڑکے ہوتے ہیں, وہاں پہ لڑکیاں نہیں جاتی, کیونکہ اٹس ویری ہاٹ, اٹس ویری ہیکٹک. وہاں پہ جو ہے جب آرڈر لگ رہا ہوتا ہے نا تو شیف گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. میں نے بڑے بڑے ہمارے جو اسلام آباد کے ہوٹلز ہیں, کراچی کے ہوٹلز ہیں, ان کے کچنز کو دیکھا ہے. جو دوسرے کچنز ہیں ان کو بہت قریب میں نے جو ہے نا جا کے دیکھا اور آبزرو کیا ہے, تو وہاں پہ لڑکیاں سروائیو نہیں کر سکتی. وہاں پہ گرمی اتنی زیادہ ہوتی ہیں. لڑکیاں کس طرف جاتی ہیں؟ پیسٹریز والی سائڈ پہ, ڈیزرٹس والی سائڈ پہ, جہاں پہ آپ نے پورے دن میں ایک کیک بنانا ہوتا ہے 2. بھائی کام وہ بھی برا نہیں ہے, سافٹ اینڈ سویٹ کام وہ بھی برا نہیں ہے. لڑکیاں کیوں ریسیپشن پہ ہوتی ہیں, لڑکیاں کیوں سرور زیادہ ہوتی ہیں, لڑکیوں کو کیوں اس طریقے سے کرتے ہیں؟ بیکاز ان کی مدرلی نیچر ہوتی ہے. لڑکے جو ہے, آپ ابھی جو ہے نا اپنا سیور وغیرہ صاف کروائیں, صاف کرنے کے لیے لڑکا آئے گا. کیا صاف کروائیں؟ سیور وغیرہ صاف کروائیں گے, جب گٹر اچھا صاف کروائیں گے, گٹر بولو نا, تو اس کو صاف کرنے کے لیے لڑکا آئے گا. سیور کو کیوں صاف کروانا؟ اس کو صاف کرنے کے لیے لڑکا آئے گا, کیونکہ وہ بہت زیادہ فزیکلی ڈیمانڈنگ جاب ہے. کبھی کسی لڑکی کو آپ نے جو ہے نا یہ ہمارے سیورز وغیرہ صاف کرتے ہوئے دیکھا ہے؟
نہیں پاکستان میں نہیں دیکھا, پاکستان سے باہر تو ہے. پاکستان بھائی, پاکستان کی بات اور کر لو نا, گھروں میں پاکستان جا سے کر باہر جو تو میٹس لڑکیاں, کام کرتی ہیں, جب میں عورتوں کی بات کرتا ہوں, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اونلی ایجوکیٹڈ وومن, ٹھیک ہے, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دوز رورل وومن ٹھیک ہے, جو کہ کھیتوں میں نکل کر, آپ نے دیکھا ہوگا سر پہ باندھ یار کے, کسان بھی تو کام کر رہے ہیں نا, اگر وہ کھیتوں میں نکل کے کام کر رہی ہیں تو وہ کر ہی, پوائنٹ آف دی ویڈیو کہ ہاں, both genders should be they are treated equal and looked after equally. equal, yes. مجھے نہیں لگتا کہ عورتوں کی پے اسکیل میں کوئی ڈفرنس ہے یا ان کی اپرچونٹی میں کوئی, جسے میں نے کہا ہے وہ گلاس سیلنگ ہے, ٹھیک ہے. آپ I don't think so. HR بھرا ہوتا ہے عورتوں لڑکیوں سے, HR میں بہت کم لڑکے ہوتے ہیں, they are like funded heavily. ہماری جتنی بھی ماڈلز ہو گئی ہیں, ہمارے پاکستان میں جتنے بھی ایڈز ہوتے ہیں, میجورٹی ان کے اندر لڑکیاں ہوتی ہیں. ہمارے جو ہے نا, اگر شیونگ کا بھی ایڈ ہے تو اس کے اندر لڑکی کو انہوں نے ہائر لڑکی کو ہائر کیوں کریں گے, کرتے ہیں لوگ, ایڈ کیوں نہیں کرتے, اسی کے نام پہ بیچتے ہیں. اب آپ اگر آپ یہ بات کرتے ہو کہ ہمارے یہاں پہ لڑکیوں کو آبجیکٹیفائی کیا جاتا ہے تو دین اٹس ٹرو, یس, لڑکیوں کو آبجیکٹیفائی کیا جاتا ہے. بٹ اگر آپ کہتے ہو کہ پے اسکیل نہیں ہے یا اپرچونیٹیز نہیں ہے, ایسا نہیں ہے بھائی, بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں. آپ کو ایک بہت سمپل سی بات بتاتا ہوں, ایک اکاؤنٹ لڑکے کا بنائے, ایک اکاؤنٹ لڑکی کا بنائے. لڑکے کے ٹک ٹاک کے اکاؤنٹ کے اوپر 100 ویڈیوز اپلوڈ کریں جو بھی ٹرینڈنگ پہ چل رہی ہوگی, وہ ایک الگ بات. لڑکی کی ٹک ٹاک کے اکاؤنٹ کے اوپر 10 ویڈیوز پہ آ جاتے ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ لوگ کیوں پھر آبجیکٹیفائی کرتے ہیں نا. اگر آپ لڑکی کا اکاؤنٹ بنائیں گے اور لڑکی 10 ویڈیوز میں خالی چل کے آ رہی ہے نا, پیچھے اچھے نظاروں کے ساتھ, پہاڑوں کے ساتھ, اور اوپر گانا لگا ہوا ہے تم چلے آؤ پہاڑوں کی قسم, تو اس کے اوپر ویوز آ جائیں گے. ایک مرڈر بھی ہوا ہے ابھی, تم یاد آ گئی, چلو آئی ڈونٹ گو دیر. سی, میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں کہ پے کا مسئلہ نہیں ہے بھائی, اپرچونیٹیز کا بھی مسئلہ نہیں ہے. مرڈر سے یاد ہے, ڈو یو نو اباؤٹ دس کیس جو کہ ابھی ریسنٹلی لڑکے کا مرڈر ہوا, ہاں لڑکی نے کیا پروپوزل, اب اس میں ایک نئی اپڈیٹ آئی ہے. اچھا, وہ اپڈیٹ میرے پاس کل رات کو آئی. ایک ہمارے دوست ہیں جو پولیس میں کام کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ دس بوائے یوز ٹو مس یوز ہر. او ٹھیک ہے, تو وہ کافی دفعہ سے سمجھایا ہے اس نے, وہ اس کو بلیک میل کر کے اس کا غلط استعمال کرتا تھا. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ کتنا سچ ہے, بٹ دس انفارمیشن کسی کے ذریعے ہی, میں اس کا نام نہیں لیتا. تو کہیں نہ کہیں اگر یہ سچ ہے, سو اسٹل میں یہ سوال کروں گا کہ ایک اس لڑکی کی کیا ایج ہوگی, لڑکی کی ایج بتائی تھی نا, نہیں, I don't think so. بٹ لڑکی کی ایج 19 سال ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے کس طریقے سے سوسائٹی کو اتنا عجیب سا بنا دیا ہے کہ دیکھو مرڈر کر دیا یار اس نے. یہ بات ہم پہلے سنتے تھے کہ عورتوں کے ساتھ وہ لڑکا بھی تو غلط ہی کر رہا تھا, اگر وہ کچھ تو کر رہا تھا ایسا, نہیں کیا پتا وہ کر بھی رہے یا نہیں, بہرحال وہ بھی غلط ہی کر رہا ہوگا نا. مطلب پرپوزل ریجیکٹ کرنے پہ مار دیا اگر, تو نہیں, پرپوزل ریجیکٹ کرنے پہ نہیں ہوگا. something very small and very strange. یار it happens very you know commonly in پاکستان کے وہ لڑکے جو ہیں ایک لانگ ٹرم جو ہے نا ریلیشن میں ہوتے ہیں, جب شادی کی بات آتی ہے تو نہیں, ابو نہیں مان رہے, امی نہیں مان رہی, ابا نہیں مان رہے, they want something new. تو وہ اس طریقے سے they want something new. Okay, this is the harsh reality, they want something new. مطلب تم کہہ رہے ٹائم پاس کرتے ہیں. ہاں, yes, ریئلائز تو پہلے دن ہی ہو جاتا ہے. That is just time pass کہ بھائی ٹھیک ہے, وہ بھی ویلا ہے, میں بھی ویلی ہوں, لیٹس گو. That is the thing. اور یہ آپ کو بھی پتہ ہے, اتنے آپ بولے نہیں بنے, میں نے ایسی کوئی چیز لائف میں کبھی کی نہیں. نہیں, آپ نے سوسائٹی کو تو دیکھا ہوگا, سوسائٹی از لائک دس. وہی ایکسپریسو والی بات آ جاتی ہے, میں ذرا کھل کے بول لیتا ہوں اور یہ دباتے رہتے ہیں باتوں. سو گائز, آج ہم نے اسٹوڈیو میں اپنے دوسرے مہمانوں کی بھی بات کر لی, اور ہم بڑا رینڈملی گیا پوڈ کاسٹ اس طرف, گانوں کی طرف بھی بات کر لی, اور ہم نے جو اسلام آباد میں آج کل جو بریکنگ نیوز تھی, جو ہاٹ نیوز تھی, اس کے اوپر بھی بات کر لی. آئی ہوپ ایوری تھنگ گوز ویل سب کی زندگی میں. اور میں یہی کہوں گا ختم کرنے سے پہلے کہ کیپ یور سیلف الائیو ایٹ لیسٹ, کیونکہ مرنے کے بہانے روز ملتے ہیں. واہ. اچھا, میں آپ سے یہ کہوں گا کہ ان دس سیریز وی ٹرائی ٹو کلوز دا گیپ بٹوین ٹو جنریشنز. اس کے اوپر کافی زیادہ انٹرنیٹ کے اوپر بات ہوتی ہے کہ جن زی بہتر ہے, ملینیلز بہتر ہے, یہ والی جنریشن بہتر ہے, وہ والی تو وی جسٹ یو نو اسٹے ہیئر, ٹاک ٹو ایچ ادر کہ ہمارے جو ڈفرینٹ ویوز ہیں ڈفرینٹ چیزوں کو لے کے وہ کیا ہیں. تو اگر آپ کمنٹس میں کوئی اسپیسیفک ٹاپک دیں وہ زیادہ اچھا ہوگا, ایک انگیجنگ جو ہے نا چیز اسٹارٹ ہو جائے گی. تو میک شیور ٹو کمنٹ, اور یہ بھی بتانا کہ ہم دونوں میں سے زیادہ عقل مند بچہ کون ہے. یار ٹھیک ہے, تمہیں پتہ ہے جواب. اوکے, نہیں مجھے پتہ نہیں, میرے دوست
وہ ہے تم لوگوں سے میرے بات دوست، کر رہا ہوں میں. وہ ہے، وہ تو سارے آپ کا نام لیں گے، ان کو نام بھی نہیں پتا آپ کا، بٹ ایک چشمے والا. ہاں وہ بھائی اس دن لائیو اسٹریم پہ آ گئے تھے تو انہوں نے جو ہے نا تہلکہ مچایا ہوا تھا، یہ ہے وہ ہے. وہ تو ہم تھوڑا فارمل تھے. ابھی یہ ہوگا، ابھی یہ ہوگا، یہ ویڈیو آج اپلوڈ ہوگی، اس کے بعد یہ ڈسکورڈ پہ جائے گی، 10 لوگ بیٹھیں گے، وہ تو یار اور بڑی strange. جو ہے نا وہ میں نے آپ کو تھوڑی سی دکھائی بھی تھی. بٹ یار اٹس فن، اسی طریقے سے مزہ This is آتا ہے. life. Yeah, it's fun. So keep happy Yeah. and make خوش others رہیں happy. اور دوسروں کو بھی خوش رہنے دیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.